بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ لوگوں کے سامنے باتیں عرض کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ جنہیں ہم یوں ہی کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ حقوق العباد سے ہوں چاہے وہ حقوق اللہ سے ہوں، ہر وقت ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم آج ان گناہوں کو نہیں جانیں گے کہ یہ کیا کیا گناہ ہیں، تب پھر حقیقت میں ہم گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ گناہ پہ گناہ کرتے ہی چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کسی کی آبرو پر صدمہ پہنچانا، یعنی کسی کی عزت پر صدمہ پہنچانا، صدمہ دینا، تکلیف پہنچانا، وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اپنے چھوٹوں سے بے رحمانہ سلوک کرنا۔ آج تو پتہ ہے نا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نہ چھوٹوں کا ادب، نہ بڑوں کا ادب، نہ استادوں کا ادب، نہ ماں باپ کا ادب، نہ ٹیچروں کا ادب، کچھ نہیں۔ آج الٹا چل رہا ہے زمانہ، وہی آ گیا کہ اب پہلے بچوں کو سکھایا جاتا تھا کہ یار تم اپنے شاگردوں کو سکھائے، استاد کا ادب کرو۔ اب تو بتایا جاتا کہ استاد تم شاگردوں کا ادب کرو۔ بچے اب یہ جبری ہو چکے ہیں، اب یہ پڑھنے والے نہیں ہیں، اب یہ ان کے اندر چڑچڑاہٹ آ چکی ہے، اب تم ان کا ادب کرو۔ کیسا زمانہ آ گیا! اللہ اکبر، ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے بچوں کو بتایا جاتا تھا، آج تو ماں باپ کو خود بتایا جا رہا ہے کہ یہ بچے ہیں، ان کو اس طرح سے چلاؤ، ان کو اس طرح سے چلاؤ، تمہاری عزت کو بکھیر دیں گے، تمہاری عزت کو معاشرے میں نیلام کر دیں گے۔ آج ماں باپ ڈر کے مارے اپنے بچوں سے کچھ سمجھانا گوارا نہیں کر رہے، کچھ بولنا گوارا نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی وجہ سے اپنے چھوٹوں سے بے رحمانہ سلوک کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح ہے بھوکوں اور ننگوں کی حیثیت کے مطابق مدد نہ کرنا۔ ابھی بتایا تھا، باوجود قدرت کے ضرورت مند کی مدد نہ کرنا۔ بھوکا ہے، ننگا ہے، اس کا آپ اس کی مدد کریں۔ آپ کو جب اللہ نے دیا ہے تو مدد کریں۔ اسی طرح ہے کسی دنیاوی رنج پر 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دینا، یعنی اجازت نہیں ہے قطعی طور پر کہ ایک مسلمان سے 3 دن آدمی اس سے بولنا چھوڑ دے، اور اگر اس حال میں وہ مر جائے تو پھر وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ تو اپنے تعلقات قائم کر لینی چاہیے۔ اللہ اکبر، ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم جو بھائی بہنوں میں جتنی آج نفرت پیدا ہے، آج ہمیں اس نفرت کو ختم کر لینی چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ ہر طرح کے تمام بھائی بہنوں میں محبت پیدا فرمائے، تمام طرح کے لوگوں میں محبت پیدا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہے کسی جاندار کی تصویر بنانا۔ اللہ اکبر، کسی جاندار کی تصویر، آج تو ایسا اس کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، جاندار تو چھوڑو، ہر کسی کی تصویر ہو رہی ہے، ہر کسی کی۔ بچاؤ اپنے آپ کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے جاندار کی تصویر بنانا۔ کیا سوچتے ہو کہ ویسے ہی بس پرنٹنگ کر کے جاندار کی تصویر بنانا؟ ہمارے بچے اسکولوں میں ذرا جا کر کے دیکھو، جانداروں کی تصویریں بنانا سیکھ رہے ہیں، پرنٹنگ کرنا سیکھ رہے ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس طرح سے ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے گھروں میں کر رہے ہیں۔ ہم تو کوئی پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں گناہ ہیں۔ اسی طرح کسی اور کی زمین پر دعویٰ کرنا، یعنی کسی کی زمین کا آپ اپنے لیے دعویٰ کرنا۔ اسی طرح بلا عذر بھیک مانگنا۔ یہ بلا عذر بھیک مانگنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ بلا وجہ بھیک مانگنا، یار اللہ نے تیرے ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، کمانا اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ کو وہ رزق، اللہ کو وہ محنت اتنی زیادہ پسند ہے کہ تو 1000 لوگوں کا کھاتا ہے، دیا ہوا کھاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے اگر تم اپنی محنت سے کام کر کے کھا لے تو وہ تیرا کھانا زیادہ اچھا ہے 1000 مرتبہ بھیک مانگنے سے۔ بھیک مت مانگے۔ اسی طرح بلا عذر بھیک مانگنا، زنا کاری کرنا، بدکاری کرنا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ بدکاری کرنا، اسلام میں اس کی سزا کیا ہے پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو، لیکن اب عزیز ساتھیوں یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہوا گناہ، جس کے باعث اب بہت زیادہ آپ دیکھتے ہوں گے قرب قیامت کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، زنا کاری، بدکاری اور چوری کرنا، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح داڑھی منڈوانا، ایک مشت سے کم پر رکھوانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح کافروں اور فاسقوں کا لباس پہننا، اللہ اکبر، اس سے تو ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی بندہ آج کے جو اکثریت دیکھی جائے گی تو وہ کافر اور مشرکوں اور فاسقوں والے لباس پہنا آئے گا، لباس پہنتا وہ ملے گا، چاہے وہ ہماری خواتین میں سے ہو چاہے وہ ہمارے مرد میں سے ہو۔ دوسروں کا لباس، یار تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ اللہ نے کہ
تمہیں اللہ نے اسلام جیسی نعمت دی ہے، اسلام جیسی دولت عطا کری ہے، تمہیں دوسروں سے کیا لینا دینا یار؟ اپنا لباس پہنو، اپنا طریقہ دکھاؤ، ہمیں رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا، شرعی لباس پہنو، اسلامی لباس پہنو، اسلامی کلچر میں آؤ، نہ دوسروں کا کیوں لباس پہن رہے ہو؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ مصداق تم جو ہے انہی میں سے ہو، ان کافروں، ان جابروں، ان مشرکوں، ان فاسقوں میں سے ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، کیا چاہتے ہو کہ ہم فاسق ہو جائیں، ہم کافر ہو جائیں، ہم مشرک ہو جائیں؟ تو پھر ایسے میں ان کی چیزوں کو چھوڑ دو، غیروں کا طریقہ ہی چھوڑ دو، اپنا اسلامی طریقہ اپناؤ۔ اسی طرح مردوں کا عورتوں کا حلیہ بنانا، اللہ اکبر، ہماری حفاظت فرمائے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مردوں کا عورتوں کا حلیہ بنانا، عورتوں کا مردوں سے حلیہ بنانا۔ خیر، مرد تو عورتوں کا اتنا حلیہ نہیں بنا رہے، لیکن آج وہ بھی وہی سب کام کر رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ادھر شیونگ، وہ ادھر، وہ منہ ادھر، چہرے کی صفائی ادھر، ہاتھوں کی صفائی ادھر، بغلوں کی صفائی، وہ تو خیر چیزیں ہیں، لیکن ادھر بہت ذرا چیزوں میں وہ عورت بندے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے عورت کا بیوٹی پارلر میں ہو گیا سسٹم، ایسے ہی مردوں کا ہو گیا۔ تو عزیز صاحب نے اس سے بچو۔ اسی طرح عورتوں کا مردوں سے حلیہ بنانا، اللہ اکبر، حفاظت فرمائے۔ عورتوں کو ذرا دیکھ لیں، مرد پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یار یہ مرد ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ عورت ہے، یہ جنان ہے، کون ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، مرد ہے۔ حفاظت فرمائے اللہ، ایسے زمانہ آ چکا جہاں پر پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے، سب۔ اسی طرح ہے جھوٹی گواہی دینا، تو جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ اور یاد رکھو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ ہر گناہ معاف کو کر دے گا سوائے شرک کے۔ تو شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، تو جھوٹی گواہی آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، لیکن اس سے پرہیز کرو۔ یتیم کا مال کھا لینا، اللہ اکبر، یتیم کا مال کھا لینا بہت۔ وَلَا تَقُولُوا أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اسی طرح کی آیتیں ہیں کہ آپس میں یتیم کا مال مت کھاؤ۔ یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح بے خطا جان کو قتل کرنا، بے خطا کوئی آدمی جس نے کسی خطا کری نہیں اس کو قتل کر دیا، یہ بھی گناہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف دینا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ اف تلک نہیں کہنا، لیکن اللہ اکبر، حفاظت کرے۔ اب دیکھ لے ذرا حال، تو پتہ لگ جائے گا الٹا ماں باپ اپنے بچوں سے نہیں اف بولتے ہیں۔ کیسا زمانہ آ گیا۔ یہ تاکید کری جا رہی تھی کہ تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، آج ماں باپ اپنے بچوں کو اف تک نہیں کہہ پا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اف کہنے سے گھبرا رہے ہیں۔ کہیں اولاد ایسا نہ ہو کہ ہمیں باہر نکال دیں، کہیں اولاد ایسا نہ ہو کہ ہمیں پریشان کر دیں، کہیں اولاد ایسا نہ ہو کہ ہمیں گالیاں دے دے کر کے محلے میں اور معاشرے میں اور سوسائٹی میں رسوا کر دے۔ اللہ اکبر، کیسا آج کا یہ عذاب آ پڑا، الٹا زمانہ ہو گیا، ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو دیندار بناؤ۔ دین نہیں ہوگا تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اور یہ ماں باپ تو یاد رکھو، یہ وہ دولت ہیں، یہ وہ نعمت ہیں جن سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر حج کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو اپنے ماں باپ کو، ایک بار مسکراہٹ نظر ڈال دو، حج مبرور کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح ہے جھوٹی قسم کھانا، اللہ کہتے ہیں جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں قسم کھانا ہی ہے تو اللہ کی کھاؤ، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر خاموشی اختیار کرو۔ یہ کیا قسم، یہ ناک کی قسم، یہ دانتوں کی قسم، یہ آنکھوں کی قسم، یہ گھوڑوں کی قسم، یہ چرندوں کی قسم، یہ پرندوں کی قسم، یہ درندوں کی قسم، اس طرح کی قسمیں کھا رہے، جان کی قسم، یہ مان کی قسم، ارے کھاؤ۔ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر اللہ کی قسم کھاؤ یا پھر خاموش رہو۔ اسی طرح ہے رشوت لینا یا دینا، اللہ اکبر، اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت بڑا یہ گناہ ہمارے اندر آج رواج پا چکا ہے کہ آج آدمی رشوت کی کمائی پر، سود کی کمائی پر مرا ہوا ہے، اس کو بس مال کی ہی بس ہے، اس کو حرام اور حلال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے تجارت کو تمہارے لیے کر دی، تجارت کرو نا۔ وَحَرَّمَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تمہارے لیے رشوت کو، سود کو، یہ سب چیزیں ناجائز کر دیا، حرام کر دیا۔ لیکن آج مسلمان ان تمام چیزوں میں ملوث نظر آ رہا ہے۔ یہ کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کے کچھ دیکھو آپ، آج مسلمان ان تمام چیزوں میں جکڑا نظر آ رہا ہے۔ یاد دیکھو، آج تم جو اپنے پیٹوں میں یہ جو رشوت کھا رہے ہو، یہ سور کا بیٹ کھا رہے ہو۔ سور کا بیٹ کھانا اتنا برا نہیں ہے جتنا رشوت کھانا برا ہے۔
سور کا میٹ کھاؤ گے تو جہنم تو پیٹ میں خرابی ہوگی، پیٹ میں ہلاکت آئے گی، لیکن اگر تم یہ رشوت کھاؤ گے تو یہ جہنم کے آگ کھا رہے ہو، جہنم کے اولے کھا رہے ہو، جہنم کے کولے کھا رہے ہو، جہنم کا ایندھن کھا رہے ہو، جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہو۔ تو عزیز ساتھیوں اس سے بچو۔ اسی طرح ہے رشوت کے معاملے میں پڑھنا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، رشوت لینا دینا ان تمام چیزوں پر لعنت پڑتی رہتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی بتلائی ہیں اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں۔ اب اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تمام ہم تمام کو ان طرح کے گناہوں سے حفاظت فرمائے، ان طرح کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور ہر طرح سے معصیات سے ہماری حفاظت فرمائے، رشوت سے، سود سے، زناکاری سے، شراب سے، جوئے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔